ہم سبھی اپنے رشتوں کو، اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، لیکن اکثر سمجھ نہیں آتا کہ شروعات کہاں سے کریں۔ تو آج ہم مولانا طارق جمیل کے بیان کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ ایسی حکمت کی باتیں جانیں گے جو ہمارے لیے ایک گائیڈ کا کام کر سکتی ہیں۔ چلیں ان قیمتی اسباق کو سمجھتے ہیں۔ طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو آج کل ہمیں ہر طرف سننے کو ملتا ہے، لیکن یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ٹوٹتے ہوئے گھروں کی کہانیاں ہیں۔ مولانا طارق جمیل اسی مسئلے کی جڑ تک پہنچتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر ہمارے تعلقات میں ایسی کیا کمزوری آ گئی ہے۔ تو اس پوری گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ آج کل رشتوں میں بحران کی اصل وجہ کیا ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم مزاج ہمیں کیا سکھاتا ہے، جنت کا وہ حیرت انگیز سودا کیا تھا، اور جس راستے کی بات ہو رہی ہے اس کی خدائی ضمانت کیوں دی گئی ہے، اور آخر میں ہم ایک پرامن گھر کے لیے کچھ بہت ہی عملی سبق بھی سیکھیں گے۔ اچھا، تو سارے مسائل کی جڑ ایک بنیادی ٹکراؤ میں چھپی ہوئی ہے۔ ایک طرف ہے ہماری انا اور ضد، اور دوسری طرف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا محبت اور درگزر کا راستہ۔ جب یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں تو رشتے بکھرنے لگتے ہیں۔ یہاں دو راستے بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ ایک راستہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جو محبت سکھاتا ہے، جہاں جھک جانے کو عظمت سمجھا جاتا ہے، اور دوسرا راستہ آج کا ہے جو ضد سکھاتا ہے کہ بھائی صرف میری چلے گی، اور یہی وہ سوچ ہے جو گھروں کو جوڑنے کے بجائے توڑ رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ضد کا علاج کیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کہیں اور نہیں بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کے ایک بہت ہی طاقتور واقعے میں ملتا ہے۔ یہ صبر اور محبت کا ایک انمول سبق ہے۔ ذرا تصور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے، تمام ازواج مطہرات وہاں موجود ہیں، اور کسی بات پر بحث ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ ماحول میں ایک تناؤ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال اس صبر سے بس خاموشی سے سب کچھ سن رہے ہیں۔ اور اسی لمحے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ صرف ان کی آواز سننا تھی کہ منظر ایک دم بدل گیا۔ جو بیویاں ابھی اونچی آواز میں بات کر رہی تھیں وہ فوراً خاموش ہو کر پردے کے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کی نبی سے نہیں؟ تو ان کا جواب ہمارے لیے ایک سنہری اصول ہے۔ آپ سخت ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ریشم سے بھی زیادہ نرم ہیں۔ یہی وہ نرمی تھی جو رشتوں کو بچاتی ہے۔ نرمی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو رشتوں کو مضبوط کرتی ہے وہ ہے قربانی کا جذبہ۔ چلیں ایک ایسے سودے کی کہانی سنتے ہیں جہاں دنیا کے بدلے میں جنت خرید لی گئی۔ دیکھیے، کہانی ایک چھوٹے سے جھگڑے سے شروع ہوتی ہے۔ ایک شخص کا کھجور کا درخت پڑوسی کے گھر میں جھکا ہوا تھا۔ جب پھل گرتے تو وہ غریب بچوں کے منہ سے بھی وہ کھجوریں چھین لیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کے ایک درخت کے پیشکش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تبھی ایک صحابی ابو دہاد آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنا 600 درختوں کا پورا باغ اس ایک درخت کے بدلے میں دے دیا۔ اس عظیم قربانی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ ابو دہاد کے لیے جنت میں لا تعداد باغات تیار ہیں۔ ذرا یہاں دیکھیں، ایک طرف دنیا کا ایک باغ ہے 600 درختوں کا، اور دوسری طرف جنت کے لاتعداد باغات۔ ابو دودہا نے ایک فانی چیز دے کر ایک لا فانی انعام خرید لیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی کی سوچ آخر ہوتی کیسی ہے۔ اور اس کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ابو دہداہ کی بیوی کا رد عمل۔ جب انہیں پتا چلا کہ باغ اب ہمارا نہیں رہا تو انہوں نے شکوہ نہیں کیا، بلکہ خوشی سے کہا، کیا ہی بہترین سودا کیا ہے۔ یہ ہے ایک ایسے رشتے کی مثال جہاں ایمان اور زندگی کے مقاصد ایک ہوں۔ اچھا، یہ جو کہانیاں ہیں یہ صرف واقعات نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ایسے راستے کی مثالیں ہیں جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ چلیں اب یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا ہوا راستہ ہر طرح کی غلطی سے پاک کیوں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسے روشن اور سیدھے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں نہ تو کوئی خطرناک موڑ ہے، نہ کوئی اندھیرا ہے، اور نہ ہی کسی حادثے کا ڈر ہے۔ یعنی اس رہنمائی میں کسی شک، شبہے یا گمراہی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے،
اور اللہ نے قرآن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی، ان کے شہر مکہ کی قسم کھائی اور ان پر نازل ہوئی کتاب کی قسم کھائی۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کا پیغام اور ان کا راستہ دونوں برحق ہیں۔ آج کل ہم راستے کے لیے GPS یا نیویگیشن کا استعمال کرتے ہیں، جو اکثر غلطی کر جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کا نیویگیشن سسٹم دیا ہے وہ قیامت تک کبھی غلطی نہیں کرے گا۔ اس میں ری کیلکولیٹنگ کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام باتوں کا ہماری اپنی زندگیوں پر کیا اطلاق ہوتا ہے؟ چلیں کچھ ایسے عملی اسباق سیکھتے ہیں جو ہمارے گھروں میں سکون اور امن لا سکتے ہیں۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی صرف اچھے اور خوشحال حالات میں نہیں تھی۔ ذرا سوچیں، کبھی کبھی 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، فاقے کی کیفیت ہوتی تھی۔ اس شدید مشکل کے باوجود ان کی زبان سے کبھی اپنے گھر والوں کے لیے ایک بھی شکوے کا لفظ نہیں نکلا۔ اور آخر میں ایک پرامن گھر کے لیے سب سے بڑا اور سب سے عملی سبق، چپ رہنا سیکھو، اپنے ہونٹوں کو سینا سیکھو۔ یعنی جب گھر میں کوئی غصے میں ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ یہ خاموشی غصے کی آگ کو بھڑکنے سے روک دیتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ جب راستہ اتنا واضح اور ضمانت والا ہو، جس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، تو پھر ہم ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہیں؟ اس راستے پر چل کر منزل تک پہنچنا کتنا یقینی ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ اب ہمیں خود کرنا ہے۔